الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وابنه الغوث الأعظم الجيلاني ومعين الملة والدين وشيخ الإسلام والمسلمين أعلى الحضرة الإمام أحمد رضا وعلى عباد الله الصالحين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فصوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص جمعۃ المبارکہ کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو ایک مرتبہ بڑی محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امام عشق محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان حضور کی شان بیان کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں اور رب ہے معطی یہ ہیں قاسم، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ اور آگے کہتے ہیں کہ اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، کون بنائیں بناتے یہ ہیں، کون بنائیں بناتے یہ ہیں۔ اور لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن، لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن، کون بچائے بچاتے یہ ہیں، کون بچائے بچاتے یہ ہیں۔ اور بندے کرتے ہیں کام غضب کے، بندے کرتے ہیں کام غضب کے، مژدہ رضا کا سناتے یہ ہیں، مژدہ رضا کا سناتے یہ ہیں۔ اور نزا روح میں آسانی کر دیں، نزا روح میں آسانی کر دیں، کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں، کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں۔ اور مرقد میں بندوں کو تھپک کر، مرقد کہتے ہیں قبر کو، مرقد میں بندوں کو تھپک کر
میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، اور باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، قیامت کا پس منظر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، اور ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، اور آگے کہتے ہیں کہ خود سجدے میں گر کر اپنی، خود سجدے میں گر کر اپنی گرتی امت اٹھاتے یہ ہیں، گرتی امت اٹھاتے یہ ہیں، اور اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا، اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں، پلہ بھاری بناتے یہ ہیں، اور ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، اور سلم سلم کی ڈھارس سے، سلم سلم کی ڈھارس سے پل پر ہم کو چلاتے یہ ہیں، پل پر ہم کو چلاتے یہ ہیں، اور کہتے ہیں کہ جن کے چھپر تک نہیں اون کے، جن کے چھپر تک نہیں اون کے موتی محل سجواتے یہ ہیں، موتی محل سجواتے یہ ہیں، اور آگے کہتے ہیں کہ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، کہہ دو رضا سے کہ خوش ہو خوش رہ، مزدہ رضا کا سناتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود شریف پیش کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ آگے بڑھ جائیں اور صفوں کو تھوڑا درست کرتے جائیں پہلے سے، تاکہ اس کی بڑی برکتیں انشاءاللہ آپ خود ہی، یہ تو دنیا ہے، آخرت میں انشاءاللہ اس کی بڑی نعمتیں اور بڑی برکتیں اللہ اس مبارک دین کی جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ میں نے قرآن عظیم کی گزشتہ جمعۃ المبارکہ میں جو تلاوت کی تھی، آج کے دن بھی اسی آیت کے ضمن میں جمعۃ المبارکہ کی اہمیت کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ جمعۃ المبارکہ کو یہ اہمیت دی گئی کہ اس کی اذان کے بعد، اور میں نے گزشتہ جمعہ یہ بات بتائی تھی کہ پہلی جو جمعہ کی اذان ہوتی ہے تو یہ دور نبوی، دور صدیقی اور دور فاروقی میں اس اذان کا رواج نہیں تھا، بلکہ یہ دور عثمانی میں شروع ہوئی، کیونکہ لوگوں کے حالات ایسے دیکھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ دوسری جو اذان ہوتی ہے اس کے فوری بعد خطبہ ہوتا تھا، تو اتنا جلدی لوگ پہنچ نہیں پاتے تھے، تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی اذان ایجاد فرمائی، یعنی شروع کرائی، تاکہ پہلی اذان کے ساتھ ہی لوگ خرید و فروخت بند کر دیں اور سیدھے اللہ کی طرف بڑھیں، یعنی اللہ کے گھر کی طرف بڑھیں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دور اندیش تصور تھا، جو آج ہمارے اور آپ کو، ہمیں سب کو کام آ رہا ہے کہ جیسے ہی پہلی اذان ہوتی ہے تو ہر مسلمان اپنا کام دھندا چھوڑ کر سیدھا وہ جمعہ کی تیاری میں لگ جاتا ہے اور باقاعدہ جمعۃ المبارکہ کے لمحات میں حاضری کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ آخر یہ جمعہ کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کی وجوہات بیان کی ہے کہ پہلے جمعہ کا نام عروبہ تھا، جمعہ نہیں تھا، یہ عربی زبان میں اسی دن کو عروبہ کہا گیا، بعد میں اس عروبہ نام کو بدل کر جمعہ نام رکھا گیا۔ سب سے پہلے جس شخص نے اس دن کا نام رکھا وہ کعب بن لوئی ہیں، انہوں نے اس دن کا نام جمعہ رکھا، اور اس کے مختلف وجوہات بیان کی ہیں
کہ آخر اس کا نام جمعہ کیوں رکھا؟ ایک تو اس لیے رکھا کہ اس دن نماز کے لیے تمام مسلمان مل کر ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں، اس جمع ہونے کی بنیاد پر اس دن کا نام جمعہ رکھا گیا۔ اور دوسری وجہ کہ اللہ رب العزت نے یہ جو یکجہتی جس کو کہتے ہیں، یونیٹی یعنی ایک ہونا، اب 8 دن تک میں آپ سب اپنے اپنے کام دھندے میں زندگی پسار کر رہے ہوتے ہیں، 5 وقت میں جو نمازی آتے ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت مختصر آتے ہیں، تو یہ ایک دوسرے سے سلام مصافحہ بات چیت کر کے وہ اپنا من دکھ ایک دوسرے کو پہنچا دیتے ہیں۔ آخر یہ جمعہ میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو جمع کرنے، اور اللہ نے اس کی حکمت کے تقاضے یہ پیش فرمائے کہ کم از کم 8 دن میں میرے بندے ایک ساتھ میں مل کر نماز پڑھیں گے اور باہر نکل کر اپنی آپسی گفتگو کر کے ایک دوسرے کے غم میں شریک ہونے کی کوشش کریں گے، یعنی ایک دوسرے سے ملاقات کریں، ایک دوسرے کے حال احوال پوچھیں۔ اب یہ میڈیا کا دور ہے، لوگ گھر پہ بیٹھے بھی لوگ پوچھ لیتے ہیں، لیکن خدا کی حکمت دیکھیے، گھر بیٹھے آپ اتنی حشاشت محسوس نہیں کر سکتے جتنی خوشی آپ جمعہ کے ان لمحات میں محسوس کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر میں آ کر بندے کو ایک الگ مشن ہوتا ہے اور اس کی حشاشیت میں برکتیں دے دی جاتی ہے۔ باہر جا کر اگرچہ وہ بذات خود دکھ میں ہوتا ہے، لیکن باہر جا کر وہ کسی کو پوچھ ضرور سکتا ہے، اتنی خوشی جمعہ کی نماز کی برکتیں اسے عطا فرما دیتی ہے۔ تو یہ جمعۃ المبارکہ کے ایک اجتماع کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسروں کے احوال معلوم کریں، کم از کم اتنا تو ضرور پوچھیں کیا حال ہے۔ اگر آپ نے کسی ایک بندے کو بھی یہ پوچھ لیا نا کہ کیا حال ہے، اور اس نے ازراہ شکر یہ کہہ دیا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، تو جو الحمدللہ کہنے پر اس سے ثواب ملا وہ اللہ تمہیں بھی نصیب فرما دے گا۔ اور کتنا بڑا یہ جملہ ہے، حضرت داؤد علیہ السلام پر وہی آئی، فرمایا داؤد میری نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو۔ عرض کیا مولا تیری تو بے شمار نعمتیں ہیں، کن کن نعمتوں کا شکر ادا کروں؟ رب نے فرمایا داؤد صرف میری نعمتوں پر الحمدللہ کہہ لے گا یہی میرا شکرانہ ہے۔ یعنی یہ کہہ لینا یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اور اللہ جسے یہ توفیق دیتا ہے ضرور بھی ضرور اپنی زبان پر اس جملے کو لانے کی کوشش کریں، ایک دوسرے سے صرف اس لیے پوچھیں کہ کم از کم وہ اپنی زبان سے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں پر شکریہ ادا کرتے رہو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں برکتیں عطا فرماتا رہوں گا۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جمعۃ المبارکہ میں اکٹھا ہو کر اجتماعی طور پر، اور دنیا کو یہ باور کرانا مقصد ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہر 8 دن پر اپنے ماننے والوں کو کندھے سے کندھے ملا کر کھڑے رکھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ہاں دنیا میں سمادھان بہت ہو رہے ہیں، آپ پوری دنیا دیکھ رہے ہیں، دیش کے، ملک کے، سٹی کے، ضلع کے، آگیوان کے، پیر کے، مرید کے، رشتہ دار کے، یہ سمادھان جو ہوتے ہیں نا، یہ سمادھان سالوں میں کہیں جا کر ایک بیٹھک ہو پاتی ہے، اور وہ بھی کمپلسری نہیں ہے کہ وہ ملا ہی دیں، لیکن ایک 8 دن میں غریبوں کا حج اتنا اچھا آتا ہے کہ دشمن سے دشمن بھی اگر بازو میں کھڑا رہ جائیں تو ٹھوسا مار کے یوں نہیں کہہ سکتا گھٹ تو میرا دشمن ہے، اس لیے کہ اس سے لحاظ رہتا ہے کہ میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں۔ یہ نظام جو کوئی دیتا ہے تو یہ جمعۃ المبارکہ دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں ہر 8 دن پہ ایک ملنے کا موقع دیا، ایک دوسروں سے بات کرنے کا موقع دیا، ایک دوسروں کے حال احوال پوچھنے کا ایک موقع دیا، اس لیے بھی اس کو جمعہ کہتے ہیں۔ آگے سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جمعہ کہاں پڑھا؟ یہ حضور کی سیرت کا بہت اہم پہلو ہے، اس کو ہمیں اور آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ جیسے آپ جمعہ سے باہر نکلے، کسی نے پوچھا یہ جمعہ ہے کیا، آپ کیوں پڑھتے ہیں، تو ہمارے پاس جواب بھی ہونا چاہیے، ہمیں معلومات ہونی چاہیے کہ آخر یہ جمعہ ہے کیا۔ تو سنیے، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینۃ الرسول یعنی مدینہ طیبہ میں 12 ربیع الاول شریف پیر کے دن چاشت کے وقت مقام قباء پر پہنچے، تو پیر سے لے کر جمعرات تک یعنی سوموار سے لے کر جمعرات تک حضور نے وہیں پر قیام فرمایا، یعنی وہیں ٹھہرے رہے حضور مدینہ شریف کے اس علاقے میں جس کو مقام قباء کہا جاتا ہے، اور وہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ پتہ یہ چلا حضور نے ہجرت فرما کر ابھی مدینے کے اندر داخل نہیں ہوئے ہیں، باہر ایک جگہ ہے جہاں مقام قباء ہے، لیکن حضور نے 3 دن میں
مسجد کی بنیاد رکھ دی۔ اب اس سے پوری دنیا کے لوگوں کو یہ باور کرانا مقصد تھا کہ مسلمان جہاں بھی پہنچے تو سب سے پہلے وہ اس بات کی خبر گیری کرے کہ یہاں اللہ کا گھر ہے کہ نہیں، اور اگر نہیں ہے تو رسول اللہ کی سنت مبارکہ یہی ہے کہ حضور نے سب سے پہلے مقام قباء میں، وہاں کمپلسری رکنا نہیں تھا، 3 دن قیام کیا، حضور نے وہیں مسجد قباء کی بنیاد رکھ دی، لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ دین اگر کسی مرکز سے پھیلتا ہے تو اس سے اللہ کا گھر مسجد کہتے ہیں۔ یہ مسجد کی اہمیت بتائی۔ ہم اور آپ کو تعمیر کرنے کے لیے ابھی نہیں کہا جا رہا ہے، ہمیں اور آپ کو صرف حضور کے فرمان پر صرف مسجد میں آنے کیا حکم ہے کہ کم از کم اپنے علاقے کی مسجد میں آیا جایا کرو، ورنہ بابری مسجد کے شہید ہونے کے بعد واویلا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا اگر تم نے اپنے علاقوں کی مسجدوں کو آباد نہیں کیا۔ حضور نے اس کا قیام فرمایا، یعنی باقاعدہ بنیاد رکھی، اور جمعہ کے دن حضور نے ارادہ کر لیا کہ اب میں مدینہ شریف میں جاؤں گا مقام قباء سے۔ ابھی یہ آپ نے عزم ہی کیا تھا، اور بنی سالم بن عوف کی وادی کے درمیان، یعنی آپ سفر کر رہے ہیں اور اسی درمیان اس وادی میں جب پہنچے نا عزم مدینہ کر کے، تو وہیں جمعہ کی نماز کا وقت آ گیا، اور جیسی مسجد میں یہ درمیان سفر میں یہ وقت آیا نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو جہاں حضور ٹھہرے تھے اسی جگہ کو مسجد جمعہ کا نام دے دیا۔ کہا حضور آج سے یہ مسجد ہے اور اسی کو مسجد جمعہ ہم نے قرار دے دیا ہے۔ اب حضور یہاں تک تشریف لا چکے ہیں تو کم از کم حضور کرم یہ فرما دیں کہ اسی مسجد میں جمعہ کی نماز ادا فرمائیں۔ حضور نے ہجرت کے بعد پہلا جمعہ آپ نے اسی جگہ پر ادا فرمایا، اور یہ پہلا جمعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ جو ہجرت میں ساتھ تھے ان کے ساتھ آپ نے ادا فرمایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جمعۃ المبارکہ حضور نے پہلا ہجرت کے موقع پر، اور وہ بھی اس مسجد میں جس کو مسجد جمعہ کہا جاتا ہے، وہیں آپ نے ادا فرمایا۔ اور اس کے سوا کثرت کے ساتھ حضور نے پھر اس جمعۃ المبارکہ کی فضیلت بیان فرمائی، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جمعہ کی دن کی اہمیت کیا ہے، جس کو ہم اور آپ بہت کم سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ اتنا بڑا دین ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اس میں لکھا ہے کہ جمعۃ المبارکہ عام دینوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ تمام دینوں کا سردار بنایا گیا ہے، یعنی ہر دین پر اس سے فضیلت حاصل ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے اس کو عید کا دین قرار دیا ہے، یعنی یہ عید ہے، اور روایتوں میں لکھا، فقہاء نے کہا ہے کہ جمعۃ المبارکہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل ہے، یعنی 2 عیدیں جو ہم مناتے ہیں نا، یہ اس سے بھی افضل ہے۔ اس کی اہمیت یہ ہے، آگے فرمایا کہ جمعہ کے دن صرف اس کی برکت کی وجہ سے، اس کی اہمیت کی وجہ سے جہنم سلگانے میں نہیں آتی، یعنی بھڑکانے میں نہیں آتی۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم جو فضیلت سنتے ہیں کہ جو جمعہ یا شب جمعہ کو مر جاتا ہے اس کو قبر کے سوال جواب سے رابطہ نہیں پڑتا، یعنی وہ معاملات اس کے درگزر کر دیے جاتے، یہ صرف جمعہ کی وجہ سے اس دن جہنم کو بھی بھڑکایا نہیں جاتا۔ اور آگے فرمایا کہ جمعہ کی رات دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی جیسے شب جمعہ آتی ہے، یعنی دین جمعہ کا ہے لیکن رات میں ہی جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور جب جمعہ کا دن قیامت کے دن لایا جائے گا، حالانکہ وہ دن جمعہ کا دن ہی ہوگا، لیکن دن کو جو صورت دی جائے گی تو فرمایا جمعۃ المبارکہ قیامت کے دن بھی اس شان سے اٹھایا جائے گا کہ دیکھنے والے کہیں گے کہ جیسے یہ قیامت کی دلہن ہے، یعنی اتنے بڑے دن میں بھی جمعہ کو اس شان سے باور کرا کر لایا جائے گا۔ اور فرمایا کہ جمعہ کے روز جو بھی بندہ مرتا ہے، مومن مسلمان، سنی ہونا چاہیے، اس کو یاد رکھیے گا، اگر مومن مسلمان دنیا سے جمعہ کے روز مرتا ہے تو اس خوش نصیب کو اللہ شہید کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ یہ جمعۃ المبارکہ کی برکت ہے۔ آگے ارشاد فرمایا اللہ اس سے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور آگے حضرت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یارخا رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرمان کے مطابق کہ جمعہ کو حج کا دن کہا گیا، اب فرماتے ہیں کہ یہ حج ہے، اور اگر کوئی بندہ جو جمعہ کو حج کہا گیا اس کے ضمن میں وہ فرماتے ہیں کہ اس کا ثواب، یعنی جمعۃ المبارکہ جو اس کی شان ہے، اس کے مطابق اگر کوئی جمعہ ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جمعہ کی برکتیں جتنی ہیں وہ ساری نعمتیں عطا فرماتا ہے،
یہاں تک کہ جمعہ کی ایک نیکی کا ثواب اللہ 70 گنا بڑھا کر اسے عطا فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں ایک جگہ پر کہا اگر کسی بندے نے جمعہ کے دن حج ادا کیا، یعنی حج کا دن ہی جمعہ کا دن رہا، تو بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ایک حج کا ثواب بھی 70 حج کے برابر عطا فرمائے گا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ ضمناً میں نے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی، حدیث شریف میں سنانے جا رہا تھا کہ حضور نے اس کی فضیلت کتنی بیان کی ہے۔ سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بہتر دین جس پر سورج نے طلوع کیا وہ دین جمعہ کا دین ہے۔ اور حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ ہماری صدی میں یعنی ان کے دور میں لوگ صبح صادق کے وقت سے ہی یعنی سحری کے وقت سے ہی باقاعدہ چراغ لے کر نکلتے تھے، اور لوگ پوچھتے تھے کہاں جا رہے ہو؟ تو فجر نہیں کہتے تھے، جمعہ ادا کرنے جا رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہم بہت دور نکل آئے، حضرت امام غزالی کا دور شروعات کا دور رہا، لیکن ہم اگرچہ کافی دور ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ ہم سحری کے وقت نکل آئیں، لیکن کم از کم ایسے وقت تو پہنچیں کہ کم از کم ایک ساتھ میں مل کر آپ سنتیں ادا کر سکیں، کم از کم تحیۃ المسجد یا تحیۃ الوضو ادا کر سکیں۔ اس شان سے اگر آپ نے اور ہم نے جمعہ کی اہمیت کا اندازہ کر کے اگر اس کی برکتیں لوٹنا چاہیے نا تو اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اور آج کے دن میں 2 ساعتیں ایسی ہے، یعنی 2 لمحے یہ پورے مکمل دن میں ایسے آتے ہیں کہ بندہ جو بھی جائز چیز کا سوال کرتا ہے اللہ اس سے عطا فرما دیتا ہے۔ اور خاص کر کے یہ منبر پر جب خطیب بیٹھتا ہے نا، اس میں جو 2 جمعہ کے خطبے ہوتے ہیں اس میں بیچ میں جو وقفہ گزرتا ہے وہ لمحہ وہ مانگنے کا لمحہ ہے، لیکن زبان سے کہنے کی اجازت نہیں۔ ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ دل ہی دل میں مانگے، اس لیے کہ دل کی دھڑکنیں بھی اللہ جاننے پر قادر ہے، اس وقت مانگ لینا چاہیے۔ ہمارے یہاں تو اکثر مسجدیں اللہ ماشاءاللہ آپ کو نہیں کہتا، میں کہیں جاتا بھی نہیں، لیکن یہ شکایتیں سنتے ہیں کبھی کبھی کہ پوری جمعہ کی تقریر ہوتی ہے نا تو لوگ سو کر سن لیتے ہیں۔ اکثر ہمارے حالات یہ بنے ہوئے ہیں کہ اکثر لوگ جمعہ کی تقریر سوتے ہوئے سنتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ جو قوم جمعہ میں بھی آ کر سو جاتی ہو، اب اس سے اور کیا تصور کیا جا سکتا ہے؟ اب تو ماشاءاللہ اچھے ہیں، بیدار ہو کر سنتے ہیں اور بڑا اچھا سننے کا ذوق رکھتے ہیں، لیکن آپ کو یہ اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ جمعہ کے دن جو یہ 2 جمعوں کے درمیان جو خطبے کے درمیان جو لمحہ ہوتا ہے وہ وقفہ، خاص کر کے اذان جیسے ہوئی جمعہ کی ایک خطبے کی دوسری جس کو کہتے ہیں، اور اس کے اور جمعہ کے خطبے کے شروع ہونا کے درمیان جو لمحات ہے یہ بھی قبولیت کے لمحات ہیں۔ یہاں تک کہ منبر پر سے جب خطیب جمعہ کا خطبہ پڑھ کر مصلی تک پہنچے اس درمیان جو لمحہ گزرتا ہے وہ بھی قبولیت کا لمحہ ہے۔ یہاں تک کہ تکبیر اور تکبیر تحریمہ یعنی لفظ اللہ اکبر کہنے کے درمیان جو بیچ والا تھوڑا سا وقف گزرتا ہے یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ یعنی یہ اتنے سارے لمحات اور جمعہ کی اذان سے لے کر اقامت تک یہ بیچ کا پورا وقفہ جو ہے نا وہ بھی قبولیت کا وقت ہے۔ پتہ یہ چلا یہ کم از کم 1 گھنٹہ ہمارے لیے صرف اس لیے دیا جاتا ہے کہ بندے تو جائز چیزیں مانگتا رہے میں تجھے نوازتا رہوں، لیکن مانگنا چاہیے۔ اور ہم اور آپ جو دنیا سے مانگتے ہیں نا کبھی اللہ سے بھی مانگ کے ٹرائی کریں۔ حدیث قدسی میں غالباً کہ اللہ رب العزت اس کی جو شان ہے وہ فرماتا ہے کہ میری بارگاہ میں بندہ جب ایسے ہاتھ پھیلاتا ہے نا تو میری کریمی کی غیرت کو یہ پسند نہیں کہ کوئی بغیر لیے ہوئے ہاتھ نیچے کر لے، یعنی اس کی غیرت تو دیکھو کہ جس نے ایسے ہاتھ اٹھا دیے تو وہ کہتا ہے میری غیرت گوارا نہیں کرتے کہ بغیر کچھ دیے اس کو ہاتھ نیچے رکھوا دوں۔ پتہ یہ چلا حدیث قدسی سے کہ وہ ضرور دیتا ہے، اس کی غیرت یہی ہے کہ وہ دینے پر قادر ہے، وہ دیتا ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو ہاتھ اٹھانے کی بھی توفیق نہیں۔ اب سینکڑوں مسجدوں کا دورہ کر لیں، ہاتھ اٹھانے کے وقت جو امام صاحب نے ہاتھ اٹھائے ہوتے نا تو لوگ پیچھے کوئی آمین کہنے والے بھی نہیں ملتے، آپ کو پتہ ہے؟ اور یہ کام آپ جمعہ کے دن بھی کرتے ہیں۔ ہاں آپ کو کیا کام ہے میں نہیں جانتا، آپ کے کاروبار کی میں قدر کرتا ہوں۔ آپ یہی کہیں گے کہ برکاتی صاحب آپ کو کوئی کام نہیں ہے، ہمارے کام ہے۔ آپ کے کام کی بڑی اہمیت ہے، یہ فرض ہے، یہ اللہ کا خود کا حکم میں سناؤں گا آپ کو، یہ تو جمعہ کی اہمیت بتا رہا ہوں، ورنہ جمعہ کے فوراً بعد آپ جا سکتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہاں تک کہ اگر آپ سنتیں بھی یا نہیں پڑھتے گھر جا کر پڑھتے تو یہ سب سے بہتر ہے، لیکن کم از کم اپنے لیے کچھ مانگ کر تو جاؤ یار۔ اب
آپ امام کے پیچھے آمین نہیں کہتے لیکن تھوڑی دیر کے لیے باہری سنتیں پڑھتے ہیں, وہیں سے کچھ ہاتھ اٹھا کر کچھ مانگ کر جاؤ. یہ دن اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم اور آپ سمجھ بیٹھے ہیں, یہ بہت بڑا دین ہے. اس دن میں یہ لمحات. اور دوسرا لمحہ بتا دوں, اللہ توفیق دے, کوشش کرنا. خود حضرت سیدہ کائنات ماں خاتون جنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا, یہ کائنات کی وہ واحد خاتون ہے کہ انہوں نے جب بھی لب کھولے ان کے لب ابھی بند نہیں ہوئے, اس سے پہلے اللہ نے ان کی دعائیں قبول فرمائی. یعنی خاندان نبوت میں سیدہ کائنات کی شان یہ رہی ہے کہ اگر وہ ہاتھ اٹھا دے اور کہہ دینے کہ مولا جنت سے کھانا بھیج, تو اللہ جنت سے کھانا بھیج دیتا ہے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نا, یہاں تک کہ ان کے بیٹے اگر تمنا کر لینے کہ کل عید ہے اور کپڑے نہیں ہیں, تو اللہ جبریل کو بھیجتا ہے, جبریل جا, کل لوگ دنیا کے بچے دنیاوی کپڑے پہنیں گے, فاطمہ کے بچوں نے فرمائش کرتی ہے, اس کی فرمائش کو ٹالا نہیں جائے گا. سیدہ کائنات نے دعا کی, عید کے دن ان کے بیٹوں کے لیے جنت کے کپڑے لائے جاتے ہیں. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن کا جنت میں اتنا چلتا ہو. اب آپ دنیا تو یہ تو کوئی معنی نہیں رکھتی نا ہمارے نزدیک, تو یہ بڑے لوگ ہیں, لیکن خود حضرت سیدہ کائنات کی عادت کریمہ تھی اپنی سگی کنیز, جو خاص کنیز ٹھہری, جس کو حضرت فضہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کا نام دیا گیا, ان سے فرماتی ہیں جمعہ کے دن کا جب سورج طلوع ہونے کا اینڈ وقت باقی ہونا تو باہر کھڑی رہنا اور بتانا کہ اب سورج ڈوبنے کے قریب ہے. یعنی وہ سورج جو غروب ہونے کے بالکل لمحات قریب ہونا, اس سے مجھے مطلع کرنا, اس لیے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ اس لمحے میں اللہ دعا قبول فرماتا ہے. کوشش کرنا, اللہ توفیق دے. مغرب کی نماز سے چند لمحے پہلے کسی مسجد میں پہنچ جانا اور جا کر, جیسے اس میں وقت لکھا ہوتا ہے نا اذان کا, تو یہ سورج ڈوبنے کے کہیں 3 منٹ کے بعد, کہیں 2 منٹ کے بعد, کہیں 5 منٹ کے بعد اذان ہوتی ہے. بس اسی 5 منٹ میں اپنے ہاتھ بڑھا دینا اور اللہ کی بارگاہ میں مانگنا. اللہ بڑا کریم ہے, وہ جب دشمنوں کو اتنا دیتا ہے تو اپنے بندوں کو کتنا دیتا ہوگا. لیکن کوئی بندہ گڑ گڑا کر صرف مانگنا سیکھیں, اور اگر یہ اہمیت ہمیں اور آپ کو دن میں مل جائے نا, تو حضور نے یہ فرمایا ہے کہ جمعہ کے اوپر جو سورج طلوع ہوتا ہے نا, اس سے بہتر کوئی دن نہیں. آگے فرمایا اسی دن میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش فرمائی ہے. یعنی یہی وہ دین ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اور سنیے, فرمایا یہی وہ دین ہے کہ جس میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرمایا. اور فرمایا اسی میں انہی جنت سے اترنے کا حکم ہوا, یعنی جمعہ کے دن ہی زمین پر تشریف لائے. اور فرمایا 50,000 سال کا دن جسے قیامت کا دن کہا جاتا ہے, وہ دن بھی اگر کسی دن قائم ہوگا تو وہ دن بھی جمعۃ المبارکہ کا دن ہوگا. پتہ یہ چلا انسان کی شروعات بھی جمعہ ہے, اور انسان کے آخری وقت جو حساب کتاب کا دن ہے وہ بھی جمعہ کا دن ہے. تو ہمیں ہر 8 دن میں اس بارے میں خود غور و خوض کرنی چاہیے کہ آخر یہ جمعہ ہے کیا. جس دن بندوں تمہیں پتا چل گیا نا کہ یہ جمعہ جو اتنے نکل گئے نا, جس دن سے اہمیت معلوم ہو گئی کہ جمعہ یہ ہے, اس دن سے گئے جمعہ جو غفلت میں گزرے نا, آپ افسوس کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ اتنا بڑا دین ہے جس نے ہم نے اتنے مطلب غفلت سے گزار دیے. کبھی غفلت نہیں ہوگی, اور یہ جمعہ کی برکت انشاءاللہ اللہ نصیب کرے گا تو آہستہ آہستہ تمہیں ہر دن کی قدر نصیب ہو جائے گی, ہر رات کی قدر محسوس ہوگی. ایک حدیث شریف آخری سن لیں. حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو, اور فرمایا کہ یہ دن مشہود ہے, یعنی گواہی کا دن ہے, یعنی قیامت کا دن ہوگا اور اس میں سب گواہی دیں گے, تو کہا یہ مشہود کا دن ہے. اور فرمایا اس دن اللہ کے مقدس فرشتے حاضر ہوتے ہیں, یعنی باقاعدہ زمین پر, اور فرمایا مجھ پر جو بھی درود شریف پیش کیا جاتا ہے وہ فرشتے درود پاک لا کر میری بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں. اور فرمایا حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں میں نے عرض کی اور موت کے بعد یعنی آپ کے وصال کے بعد اللہ, حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے. یعنی حضور نے اپنی زندگی کا پتہ بتایا, کہا میرے وصال کے بعد بھی درود پڑھا کرنا, اس لیے کہ کسی نبی کے جسم کو زمین کھا ہی نہیں سکتی. ہاں ہمارے یہاں صدیوں کے بعد حضور کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا,
یعنی حضور پر جو درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں ان کی یہ شان ہے، تو حضور کی شان تو بہت بلند و بالا ہے، لیکن پھر بھی حضور نے یہ فرمایا اور اس کے بعد فرمایا سنو ابو درداء، اللہ کا ہر نبی زندہ ہے، یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ہر نبی زندہ ہے اور اللہ اسے روزی بھی عطا فرماتا ہے۔ یعنی یہ انبیاء کرام کی شان حضور نے بیان فرمائی، لیکن جمعہ کے دن کی اہمیت بھی بتائی کہ یہ شہادت کا دن ہے، مشہود دن جس کو کہتے ہیں نا، اس میں گواہیاں پیش کی جائے گی۔ اس وقت جو ہم بیٹھے ہیں نا، بظاہر ہمارے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے، آپ دیکھنے جائے تو کوئی سیکورٹی گارڈ ہمارے مسجد کے گیٹ پر کھڑے نہیں ہیں، لیکن قدرت کا کرشمہ تو دیکھیے، محبوب کی زبانی کہلوا دیا، کہا جب تم جمعہ کے دن آتے ہو نا تو صبح سے فرشتے مسجد کے دروازے پر رجسٹر لے کے بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ پروٹوکول ہے، یہ تمہارا وی آئی پی کوٹا ہے۔ یعنی اس دن کی اہمیت یہ ہے کہ تم آتے نہیں، اس سے پہلے فرشتوں کو بٹھایا جاتا ہے، کہا میرے محبوب کا غلام عید منانے آ رہا ہے، حج کرنے آ رہا ہے، یعنی یہ ثواب جو ہے نا شہادت کے مرتبے حاصل کرنے آ رہا ہے، یہ ساری چیزیں اس فرشتوں کے ذریعے پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور فیسلٹی بڑھائی جا رہی ہے کہ میرے محبوب کے غلام آئیں گے، ان کے نام لکھتے جاؤ تاکہ قیامت کے دن جب یہ فرشتے رجسٹر پیش کریں گے نا تو جمعہ کی برکتیں لوٹنے والوں، اللہ ضرور تمہیں اس دن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ کوشش کریں جتنا ممکن ہو سکے، اب ماشاءاللہ آج بڑی تعداد میں لوگ پہلے حاضر ہوئے، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور تمام سنی مسلمانوں کو جمعۃ المبارکہ کی برکتیں نصیب فرمائیں اور اللہ ہماری نسلوں کو بھی اس دن کی اہمیت نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔